شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی خطابہ القدیم و کلامہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ وفي مقام آخر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن بصمیم قلوبنا علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بی ان تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ انتہائی مبارک اور سعادت بھری مجلس جو 10 روزہ آن لائن سید الشہداء کانفرنس کے عنوان سے منعقد کر کے امام عالی مقام اور ان کے رفقاء کی بارگاہ میں عقیدتوں کی خراج کو پیش کرنے کی جو کوشش کی گئی، اس میں ہم سبوں کی شرکت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پیر طریقت حضرت سمدی میاں صاحب قبلہ اور ان کے برادر اصغر حضرت افضال میاں صاحب قبلہ نے ایک حسین موقع ہمیں اور آپ سبوں کو شہادت کے حوالے سے، فلسفہ شہادت کے حوالے سے اور پیغام شہادت کے حوالے سے بات رکھنے اور سننے اور سنانے کا ہم سب کو موقع عنایت کیا۔ ہم سب اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں، اور بلا شبہ ہندوستان کی قدیم ترین خانقاہ عالیہ صفویہ صفی پور شریف کا روحانی فیضان جو مختلف طریقوں سے، مختلف واسطوں سے، مختلف جہتوں سے انسانیت کے اور روحانیت کے متلاشیوں کے لیے ایک منار نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے فیضان کو خوب سے خوب تر کرے اور ہمیں اور آپ کو اس سے وافر حصہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے
کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا یہ کہتے ہوئے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ان کو آزمایا نہ جائے۔ یعنی جو ایمان والے ہیں اور ایمان والے ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے انکاری استفہام کی صورت میں ان سے سوال کیا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی ضرور انہیں آزمایا جائے گا۔ قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مزید واضح کرتے ہوئے اور اس کی توکیدی خصوصیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دے کر، نقص من الاموال والانفس، جان اور مالوں کی کمی دے کر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، بشارت ہو، خوشخبری ہو ان صبر کرنے والوں بندوں کو کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی پلٹ کر کے جانا ہے۔ ان آیات بینات کی تفسیر میں مفسرین کرام، علماء اسلام اس کی طرف گئے ہیں کہ ایمان جو ایک عقد ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندوں کے بیچ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھیج کر جو کچھ بھی اپنے بندوں کو بتایا ہے، بندے اپنے دل کی اتھاہ گہرائی سے اس کو سچ مانیں، اس کی تصدیق کریں، اور ذرہ برابر بھی کسی طرح کا شک، تزلزل، شبہ کی گنجائش اللہ کی وہ تعلیمات جسے بھیج کر کے اس نے اپنے بندوں، جسے رسول بھیج کر کے اس نے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، اس میں کسی طرح کا انہیں شک نہ رہے، اور اس معاہدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ اس ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کا امتحان لے گا اور اسے پرکھے گا کہ کون دل سے تصدیق کرنے والا ہے اور کون صرف زبان سے اقرار کرنے والا ہے یا موروثی طریقے پر فقط چند مراسم کو ادا کر دینے والا ہے۔ اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لایا ہے تو ایمان کے جو تقاضے ہیں فرائض اور واجبات کی شکل میں یا محرمات کی شکل میں، کہ فرائض، واجبات اور مامورات کا امتثال ہو، بندہ ان چیزوں کو کرے، اور حرام، مکروہ تحریمی اور اللہ نے جن سے بچنے کا حکم دیا ہے بندہ ان چیزوں سے بچے۔ ایمان کا سب سے پہلا ایگزام یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرتے ہیں، ایمان جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیتا ہے، تقاضا جن چیزوں سے رکنا ہے ان چیزوں سے رکتے ہیں، یا ایمان کے تقاضے کو ادا کیے بغیر صرف ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آزمائش تو مومن کی فرائض اور واجبات کے ارتکاب سے اور محرمات کے اجتناب سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آزمائش کا دوسرا دور یہ چلتا ہے کہ بشیء من الخوف، مومن کی زندگی میں اس امتحان کے لیے اور اس آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی خوف کا ماحول بناتا ہے۔ نقص من الاموال والانفس، جان اور مال کی کمی کے اسباب اس کی زندگی میں پیدا کرتا ہے اور اس کا امتحان لیتا ہے کہ مومن کسی نفع کی لالچ میں، کسی دولت کی حرص میں مبتلا ہو کر وہ ایمان کے تقاضے سے ہٹتا ہے یا ایمان کے تقاضوں پہ قائم رہتا ہے، یا مومن کسی مصیبت کی آہٹ کے ڈر سے، کسی پریشانی کے غم سے بچنے کے لیے ایمانی تقاضوں کو چھوڑ کر الگ ہٹ جاتا ہے، یا مصیبتوں کا استقبال کرتے ہوئے اپنے ایمانی تقاضوں پہ قائم رہتا ہے۔ اگر ہم انسانی زندگی کا سروے کریں، جائزہ لیں، تو ہمیں یہ نتیجہ ملے گا کہ انسان یا تو اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے
یا ناپسندیدہ امور سے بچنے اور اس سے بھاگنے میں لگا ہوا ہے۔ انسان کی طلب جس چیز کی ہوتی ہے انسان اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، ملنے کے بعد خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ انسان کو جس سے تکلیف پہنچنے والی ہوتی ہے اس سے بھاگتا ہے اور بھاگنے میں راحت محسوس کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں مصیبتوں سے بھاگیں گے اور جان اور مال کے نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ساری چیزیں ایمانی تقاضوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے نہیں بلکہ ایمانی تقاضوں کو نبھاتے ہوئے۔ اگر ایسا موقع آ جائے کہ یا تو ہم دنیاوی نفع یا نقصان حاصل کریں یا ایمانی تقاضوں پہ قائم رہیں، یا تو ہم دنیا کی مصیبت سے بچیں یا ایمانی تقاضوں پہ قائم رہیں، تو وہ مرد مومن کی شان اور صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایمانی تقاضوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے نفع کو قربان کرنا ہو تو کرے، مصیبتوں کو قبول کرنا ہو تو اسے بھی کرے۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے جب شہدائے اعظام، شہدائے کربلا اور خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں شہادت کا جو مقصود ہے اور شہادت کے جو عوامل ہیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے بلکہ واضح طور پر انہی بنیادوں پہ اور انہی مقاصد پہ، انہی شریعت کے اصول اور مطلوب پہ گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ملتا ہے۔ بڑی تفصیل میں نہ جا کر نہایت اختصار کے ساتھ اگر یہاں پہ ہم صرف مولائے کائنات مصدر فیوز و برکات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی اور آپ کے دونوں شہزادے سرداران نوجوانان جنت حضرت حسن مصطفیٰ اور حضرت امام حسین، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی کے نمایاں کارنامے پہ غور کریں تو یہ نفوس قدسیہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ ایمانی تقاضوں پہ قائم رہتے ہوئے امت مسلمہ کو قائم رہنے کا سبق دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام، پھر ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مصطفیٰ اور ان دونوں کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کی ماں حسنین کریمین کی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب انہی اسلامی مقاصد پہ خود بھی عامل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انہی مقاصد کی طرف بلانے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خلافت کی ذمہ داری حضرت علی کے حوالے ہوئی اور آپ نے لوگوں کی التماس پہ اس ذمہ داری کو قبول فرمایا تو آپ سے قاتلین عثمان کے انتقام کی بات کہی گئی اور جلد سے جلد قاتلین عثمان کو قصاصاً قتل کرنے کی بات کہی گئی۔ آپ قاتلین کو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے، صرف شبہے کی بنیاد پر کسی کو بھی قاتل عثمان بنا کر کے قتل کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے تحقیق کرتے ہیں اور اس تحقیق میں دیری ہوتی ہے اور جلدی انتقام چاہنے والوں کی طرف سے عجلت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جنگیں لڑی جاتی ہے، جمل اور صفین اور بھی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جب تک شناخت نہیں ہو جاتی ہے، جب تک قاتل یقین کے ساتھ پکڑ میں نہیں آتا ہے، تب تک آپ شبہے کی بنیاد پر حد نافذ نہیں کرتے ہیں۔ آج اگر ہم موجودہ زمانے کے حالات کا جائزہ لیں
تو حکومت بچانے کے لیے، پولیس اپنی نوکری بچانے کے لیے، میڈیا والے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا کام کرنے کے لیے، کسی کو بھی قاتل کے طور پر، کسی کو بھی مجرم کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ اگر حضرت علی قاتل عثمان کے طور پر کسی ایک کو پکڑ کے قتل کر دیتے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کا بازار ہی ٹھنڈا ہو جاتا اور بات ہی آگے نہ بڑھتی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگیں لڑیں، اور حدود جو شبہات کی بنیاد پر ختم ہو جاتے ہیں، شبہ کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جاتا، اسلام کا اور قرآنی اصول کا جو مجاز اور منہج ہے اس پہ پابندی کے ساتھ قائم رہتے ہیں، اور اس کے خلاف کہنے والے جو کچھ بھی کہیں اور کرے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت حسن مجتبیٰ جب مولا کائنات کے بعد اس کے ذمہ دار بنتے ہیں اور 6 مہینے تک منہاج نبوت کی پیروی کرتے ہوئے آپ خلافت سنبھالتے ہیں، مگر آپ کو ایسا لگا کہ والد گرامی کے زمانے سے جو مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے، اگر یہ ذمہ داری امیر معاویہ کے حوالے کر دی جائے تو مسلمانوں میں جو انتشار ہے، گروہ بندی ہے، اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت حسن مجتبیٰ نے مسلمانوں کے انتشار کو ختم کرنے کے لیے اور اتحاد قائم کرنے کے لیے آئی ہوئی حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی تاکہ مسلمانوں کا انتشار ختم ہو جائے۔ پھر امیر معاویہ کے بعد جب اس منصب پہ نااہل غاصب ہونا چاہا تو حضرت امام علی مقام نے اپنے خون کے آخری قطرے کو راہ خدا میں بہانا گوارا کیا، مگر نااہل کو اہل کہنا گوارا نہیں کیا، اور کسی بھی مصیبت کی پرواہ کیے بغیر جو قرآن کا مجاز تھا، منہج تھا، اس پہ آپ قائم رہتے ہیں، اور کربلا میں 10ویں محرم الحرام کو آپ اپنی جان بھی اس اصول کو بچانے کے لیے جو کہ قرآن کا اصول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کا اصول ہے، اس کی حفاظت فرماتے ہوئے آپ اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ نہایت اختصار کے ساتھ ان تینوں نفوس قدسیہ کی ہم جب ان کارنامے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تینوں نفوس قدسیہ اس آیت کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں کہ نہ کسی نفع کا لالچ انہیں ایمان اور اسلام کے تقاضوں سے الگ کر سکا، اور نہ کسی مصیبت کا خوف انہیں اللہ کے پسندیدہ راستے سے انہیں الگ کر سکا۔ مومن کی مومنانہ شان ہوتی ہے، اہل ایمان کی ایمانی پہچان ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں مصیبتوں سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کسی پریشانی سے خوف کھا کر کے وہ اللہ کے راستے سے ہٹتے نہیں ہیں، کسی نفع کی لالچ میں آ کر کے وہ دین کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں صاف صاف کہا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بشارت ہو ان صبر کرنے والے بندوں کو کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس وقت جب کہ ایمان و اسلام کی جڑیں اس قدر دنیا طلبی کی آندھی میں کمزور ہو رہی ہے یا کمزور ہونے کی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک عام سی صورت بنتی چلی جا رہی ہے کہ جہاں دین اور دین کے تقاضوں پہ عمل کرنے میں ہمیں فائدہ دکھتا ہے وہاں ہم پکے دیندار کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں، سب سے آگے آ جاتے ہیں، اور جہاں دین اور اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے میں نقصان ہوتا ہے، کوئی نفع نہیں رہتا ہے، تو پھر وہاں پہ ہم بہانہ بازی سے، ہیلہ سازی سے اور نہ جانے کیسے کیسے فریب سے خود کو فریب خوردہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کے تقاضوں سے الگ ہٹ جاتے ہیں۔ کربلا جا کر کے امام علی مقام نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے کہ
پیچھے ہٹنا، مصلحت کی چادر اوڑھ کر کے اپنے آپ کو حالات سے غافل رکھنے کی کوشش کرنا، یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا، یہ مومن کی ایمانی شان نہیں ہوتی، یہ مومنانہ پہچان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کے صدقے اور اس مہینے میں ہوئی عظیم قربانی کے صدقے، امام عالی مقام اور ان کے رفقا کی شہادت کے صدقے وہ ہمت عطا فرمائے، وہ حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم دین کے تقاضوں پہ دینی اصول کی روشنی میں جمے رہیں، اور اہل ایمان کی جو شان ہوتی ہے اس شان پہ قائم رہتے ہوئے شہداء کی بارگاہ میں صحیح اور حقیقی خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو صرف 10 دن شہادت کی یاد نہیں ہوگی، زندگی کے جس موڑ پہ شہادت کے فلسفے کو زندہ کیا جائے گا، زندگی کی جس روش پہ شہادت کے مقصد کو اجاگر کیا جائے گا، وہیں سے شہداء کی یاد تازہ ہوگی، ان کا مشن زندہ ہوگا، ان کے مشن کو خراج عقیدت ہوگی، اور آنے والے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہوگا۔ مولا کریم ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غیر مناسب تعبیر ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔